فیصل آباد ڈویژن میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بھی عوام کو ریلیف نصیب نہ ہوا۔ سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ، ادرک 5، لیمبو 15، گوبھی 7، بینگن 15 اور اروی 125 روپے کلو مہنگی۔ پھل بھی غریب کی پہنچ سے دور۔ احمد پور سیال میں بھی سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کو آگ لگ گئی۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں مصنوعی مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام۔ وفاقی حکومت کا ریلیف فراہم کرنے کا وعدہ پورا نہ ہو سکا۔ ماہ رمضان کا آخری عشرہ بھی اختتام کے قریب، مگر چنیوٹ کے شہریوں کو تاحال یوٹیلیٹی سٹور پر سستا آٹا نہ مل سکا۔ آٹے کی مقدار کم ہونے سے خواتین دن بھر قطار میں کھڑے ہونے پر مجبور۔ کہتی ہیں پورا رمضان گزر گیا مگر ہمیں آٹا نہ ملا۔ توبہ ٹیک سنگھ میں بائی پاس رنگ روڈ کی تعمیر پر 93 کروڑ روپے تو خرچ کر دیے گئے، لیکن 10 سال رنگ روڈ پر پھاٹک تعمیر نہ ہو سکا۔ محکمہ ہائی وے نے سارا ملبہ محکمہ CNW پر ڈال دیا۔ 3 کروڑ جاری نہ ہونے سے منصوبہ ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ فیصل آباد کا سوسا پنڈ روڈ خستہ حالی کا شکار، جگہ جگہ گڑھے موجود، شہریوں کا گزرنا محال ہو گیا۔ گرد و غبار کی وجہ سے اطراف کے دکاندار بھی پریشان۔ دوسری جانب فیصل آباد میں ضلع کونسل کے سامنے پریس کلب روڈ سے منسلک روڈ پر سائیڈ ڈرین کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ روڈ سائیڈ ڈرین مختلف جگہوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ ادھر گورنمنٹ کرسچن ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول کے باہر ملبے کے ڈھیر لگ گئے۔ طلبہ کی راہ گزر فٹ پاتھ پر بھی ملبہ پھینک دیا گیا۔ کمشنر فیصل آباد سلوت سعید نے میونسپل کارپوریشن سے شہر بھر میں موجود خراب اور فنکشنل اسٹریٹ لائٹس کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ انکروچمنٹ انسپیکٹرز کو تمام شاہراہوں پر یومیہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کلین اپ کا حکم بھی دے دیا۔ ایجوکیشن یونیورسٹی فیصل آباد کیمپس میں طالبات کو ہراساں کرنے پر سخت ایکشن۔ ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر شبیر علی سلمی کو ضلع بدر کر دیا گیا۔ ڈی جی خان کیمپس ٹرانسفر۔ آئندہ انتظامی عہدے نہ دینے کا بھی فیصلہ۔ 5 سال کے لیے تھیسس سپروائزر کرنے پر بھی پابندی لگا دی۔ رخسانہ تبسم سٹاف نرس شوگر اور کوڑپن کی بیماری میں مبتلا، سنائی کم دیتا ہے۔ شکایات پر ڈیوٹی تبدیل کی تو ہراسمنٹ کا الزام لگا دیا۔ MS جنرل ہسپتال سمنا آباد ڈاکٹر شہباز نے تھانہ وومن میں جواب جمع کروا دیا۔ جھنگ کے رورل ہیلتھ سینٹر موزہ باغ کا عملہ رات گئے غائب نکلا۔ حاضر ملازمین بھی سوتے رہے۔ ڈپٹی کمشنر کا ایکشن، انچارج رورل ہیلتھ سینٹر کو شو کاز جاری۔ DDHO اور غیر حاضر عملے سے وضاحت مانگ لی۔ CO ہیلتھ کو مراسلہ جاری۔ فیصل آباد میونسپل کارپوریشن میں چوکیدار کے سرکاری خزانہ کو نقصان پہنچانے کا الزام۔ چیف آفیسر زبیر بٹو نے پرائیویٹ شخص غلام دستگیر کے خلاف فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ جنگ روڈ پر 1 ویلر گروپ کی ہوائی فائرنگ کی ویڈیو وائرل ہونے کا معاملہ۔ SHO تھانہ کوتوالی بابر آفریدی نے 7 منچلے گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیے۔ گروپ کے باقی افراد کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری۔ کمشنر سلوت سعید کی زیر نگرانی ڈویژن کے چاروں اضلاع میں پرائس کنٹرول میکانزم پر عمل درآمد جاری۔ مجسٹریٹس نے ڈویژن بھر کی مارکیٹوں اور بازاروں میں گزشتہ روز 11,172 انسپیکشنز کی۔ 246 منافع خوروں اور ریٹ لسٹ آویزہ نہ کرنے پر 372 دکانداروں کے خلاف کارروائی۔ 5 لاکھ کے جرمانے، 45 دکاندار گرفتار، 3 دکانیں سیل۔ FBR کی سستی صنعتکاروں کے لیے درد سر بن کر رہ گئی۔ بروقت NOC نہ جاری ہونے کی وجہ سے ٹیکسٹائل سے وابستہ سینکڑوں صنعتکاروں کے لیے بغیر سیلز ٹیکس خام مال کی خریداری اور ریفنڈز ادائیگیوں کے معاملات لٹک کر رہ گئے۔ فیصل آباد ڈویژن میں 100 سے زائد کیسز التوا کا شکار۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی انتظامیہ کا ٹیچنگ ہسپتال غلام محمد آباد میں سرجری شروع کرنے کا فیصلہ۔ منہ اور جبڑے سے متاثرہ مریضوں کو سہولت میسر ہو سکے گی۔ وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ظفر علی کہتے ہیں عملہ ملتے ہی سرجری شروع کر دی جائے گی۔ پنجاب حکومت نے GC وومن یونیورسٹی فیصل آباد کے سینڈک میں توسیع کر دی۔ فیصل آباد سے
MPA عظما جبین سینڈک ممبر بنا دی گئی۔ لاہور سے تعلق رکھنے والی MPA عاصمہ احتشام الحق بھی سینڈک ممبر مقرر، نوٹیفیکیشن جاری۔ فیصل آباد پولیس میں بھرتی کے لیے انٹرویوز کا آخری مرحلہ مکمل۔ کانسٹیبل کے لیے 145، لیڈی کانسٹیبل 29 اور سابق فوجی اہلکاروں کی سیٹوں کے لیے 9 امیدوار کامیاب۔ کانسٹیبل کے لیے اقلیتی کوٹے پر 10، ٹریفک اسسٹنٹ 213 اور لیڈی ٹریفک اسسٹنٹ کے 12 امیدوار کامیاب۔ ٹریفک اسسٹنٹ کے لیے اقلیتی کوٹے پر 11 اور ڈرائیور کانسٹیبل پر 8 امیدوار کامیاب۔ ڈرائیور کے لیے اقلیتی اور ایکس آرمی کوٹے پر ایک امیدوار انٹرویو میں کامیاب قرار۔ چنیوٹ پولیس میں بھرتی کے سلسلے میں انٹرویوز جاری۔ 6000 سے زائد امیدواروں میں سے 374 امیدوار انٹرویو تک پہنچ سکے۔ فیصل آباد بورڈ کے زیر اہتمام ڈویژن بھر میں جماعت ناہم کے امتحانات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج پہلی شفٹ میں طلبہ نے لازمی مضمون اردو کا پرچہ دیا۔ دوسری شفٹ میں اردو اور جغرافیہ پاکستان کے پیپر ہوں گے۔ تمام سینٹرز پر دفعہ 144 نافذ، غیر متعلقہ افراد کے داخلے پر پابندی۔ کمشنر فیصل آباد سلوت سعید نے میونسپل کارپوریشن سے شہر بھر میں موجود خراب اور فنکشنل اسٹریٹ لائٹس کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ انکروچمنٹ انسپیکٹرز کو تمام شاہراہوں پر یومیہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کلین اپ کا حکم بھی دے دیا۔ ایجوکیشن یونیورسٹی فیصل آباد کیمپس میں طالبات کو ہراساں کرنے پر سخت ایکشن۔ ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر شبیر علی سلمی کو ضلع بدر کر دیا گیا۔ ڈی جی خان کیمپس ٹرانسفر، آئندہ انتظامی عہدے نہ دینے کا بھی فیصلہ۔ 5 سال کے لیے تھیسس سپروائزر کرنے پر بھی پابندی لگا دی۔ رخسانہ تبسم سٹاف نرس شوگر اور کوڑپن کی بیماری میں مبتلا، سنائی کم دیتا ہے۔ شکایات پر ڈیوٹی تبدیل کی تو ہراسمنٹ کا الزام لگا دیا۔ MS جنرل ہسپتال سمنا آباد ڈاکٹر شہباز نے تھانہ وومن میں جواب جمع کروا دیا۔ جھنگ کے رورل ہیلتھ سینٹر موزہ باغ کا عملہ رات گئے غائب نکلا، حاضر ملازمین بھی سوتے رہے۔ ڈپٹی کمشنر کا ایکشن، انچارج رورل ہیلتھ سینٹر کو شو کاز جاری۔ DDHO اور غیر حاضر عملے سے وضاحت مانگ لی۔ CO ہیلتھ کو مراسلہ جاری۔ فیصل آباد میونسپل کارپوریشن میں چوکیدار کے سرکاری خزانہ کو نقصان پہنچانے کا الزام۔ چیف آفیسر زبیر بٹو نے پرائیویٹ شخص غلام دستگیر کے خلاف فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی انتظامیہ کا ٹیچنگ ہسپتال غلام محمد آباد میں سرجری شروع کرنے کا فیصلہ۔ منہ اور جبڑے سے متاثرہ مریضوں کو سہولت میسر ہو سکے گی۔ وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ظفر علی کہتے ہیں عملہ ملتے ہی سرجری شروع کر دی جائے گی۔